بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو ہوسٹ میسم علی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ مسعود چودھری صاحب۔ مسعود چودھری صاحب، آپ بتائیں کہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کا آپ کا کیا خیال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میسم بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مومنٹک نیوز کے اس فورم پر مجھے بولنے کا موقع دیا، وقت دیا۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کا آج جو ہے وہ نتیجہ سنا دیا گیا، میں اسے نتیجہ کہہ رہا ہوں۔ بیسیکلی ایک کیس کا جو ہے وہ رزلٹ ہے جو کہ سنایا گیا ہے۔ رحمان بھولا زبیر چریا بہت پاپولر نیم ہے، 264 مرتبہ سزائے موت کا حکم دے دیا گیا ہے۔ رؤوف صدیقی سمیت 4 افراد کو بری کر دیا گیا ہے۔ ستمبر 2012 میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا جب 250 سے زائد افراد کو ناظرین محترم زندہ فیکٹری کے اندر جلا دیا گیا تھا۔ 20 کروڑ روپیہ بھتہ اس وقت MQM لندن، جسے آج ہم جانتے ہیں، وہ مانگ رہی تھی اور بلدیہ فیکٹری کے اندر آگ لگا دی گئی۔ رحمان بھولا اور زبیر چریا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کی اتنی انتہا کی کہ انہوں نے نہ صرف باہر سے تالے لگائے بلکہ جو کیمیکل کا استعمال کیا گیا وہ کیمیکل ایسا ظالم کیمیکل تھا کہ جس کے اوپر جس طرح سے پانی ڈالا جاتا رہا اس طرح سے اس کی آگ بڑھتی رہی۔ اس میں اسی کیس سے متعلق میں آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کروں کہ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت جو کہ خصوصی عدالت ہے، 8 سال بعد سانحہ بلدیہ فیکٹری کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے بتا نہ دینے پر بلدیہ فیکٹری میں آگ لگا کر 250 سے زائد افراد یعنی 264 افراد کی شہادت کی وجہ سے جو ہے رحمان بھولا اور زبیر چریا کو 264 مرتبہ سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں 4 ملزمان کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا ہے۔ میں انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ MQM کے رہنما رؤوف صدیقی، ادیب خانم، علی حسن قادری اور عبدالستار شامل ہیں، جبکہ جو لوگ جن کو سزا دی گئی ہے 4 ملزمان، ان میں فضل احمد، علی محمد، ارشد محمود، فیکٹری مینیجر شاہ رخ کو بھی سہولت کاری کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ واردات کے ماسٹر مائنڈ حماد صدیقی اور علی حسن قادری کو بھی اشتہاری قرار دیا ہے اور ان کے دائمی وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین محترم، 2 ستمبر کو دلائل سننے کے بعد دہشت گردی عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سنایا تھا اور آج وہ فیصلہ جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ تحریری حکم نامے کے اہم نکات اگر میں آپ کو سناؤں تو رحمان بھولا اور زبیر چریا کو 264 افراد کے قتل 264 مرتبہ سزائے موت دی جائے۔ دونوں مجرموں کو فیکٹری کے اندر ملازمین کو قتل کرنے کے جرم میں 264 مرتبہ قید کی سزا سنا دی۔ 60 لوگوں کو زخمی کرنے کے جرم میں، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو 264 جو شہید افراد تھے ان کے علاوہ تھے۔ 3 JITs اس کیس کے اوپر بنائی گئی تھیں۔ 8 سال سے انصاف کے لیے دربدر لوگ تھے اور انتہائی افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ نہ صرف خواتین اس کے اندر شامل تھیں بلکہ بچے بھی شامل تھے۔ MQM لندن کے جو آج MQM لندن کا سیٹ اپ ہے، اس وقت اسے MQM متحدہ قومی موومنٹ کے طور پر ہی جانا جاتا تھا اور اس وقت جو ذمہ داران تھے ان میں رؤوف صدیقی جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ گو کہ آج ہمیں جو لوگ نظر آتے ہیں، جس طرح ہم فیصل سبزواری کی اور سعید غنی کی آپس میں گفتگو سن رہے ہیں، وہ سوائے پولیٹیکل گیم کے اور پولیٹیکل سکورنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن افسوسناک اور سب سے افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ میں عدالتی نظام کو، عدالتی حکم کو، عدالتی معاملات کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں یہ بات جانتا ہوں کہ جن لوگوں کو عدم
ثبوت کا فائدہ دے کر بری کیا گیا ہے، وہ لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ذمہ دار ضرور تھے۔ ہمارے ذرائع جو ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں، ہم تو ذرائع والے لوگ ہیں، ذرائع ہمارے یہ باتیں ثابت کرتے ہیں۔ تقریباً 8 سال سے ہم اس افسوسناک واقعے کو فالو کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر 8 سال بعد آج اس کیس کا اس نوعیت کا فیصلہ سنایا جانا طے تھا، جس میں آپ نے کچھ کلپریٹس کو عدم ثبوت کی بنا پر چھوڑ دیا ہے جبکہ جے آئی ٹی میں ان کا نامزدگی موجود ہے، اس کے باوجود تو پھر کون ہے جو ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر اعتماد کرے گا؟ میں یہ بات بھی آپ کو باوثوق ذرائع سے بتا دیتا ہوں کہ اس کیس کے جو ڈیسیجن سنایا گیا ہے، اس کا فیصلے کا جو فائدہ ہے، 768 گواہان میں سے 400 گواہوں کے ریکارڈ پر جو ہے وہ بیان موجود ہیں۔ 368 گواہوں نے پہلے ہی اپنے نام واپس لے لیے ہوئے ہیں۔ انٹرپول کے ذریعے رحمان عرف بھولا کو بینکاک سے گرفتار کیا گیا اور عبد الرحمان بھولا نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس نے حماد صدیقی کے کہنے پر بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی تھی، لیکن ثبوت ظاہر ہے عدالت جج ثبوت مانتا ہے اور انسانیت ہمیشہ روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مجھے وہ بچے کی آج بھی لاش دیکھی ہوئی نہیں میری آنکھوں سے جاتی، جو اپنی ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا، لپٹا ہوا تھا، اور وہ بچہ اس آگ میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس بچے نے بھی جا کر کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت کے سامنے یہ سوال ضرور کیا ہوگا کہ اس کا قصور کیا تھا۔ اگر آپ کو پیسے ہی چاہیے تھے، اگر آپ کو پیسوں کی ہی ضرورت تھی، اگر آپ کو پیسے کی ہی لالچ تھی، تو ان معصوموں کا کیا قصور تھا؟ طاقت کے نشے میں چور لوگ جب اپنے آپ کو فرعون سمجھ بیٹھتے ہیں تو وقت ان کا حساب ضرور کرتا ہے۔ آج صرف 4 لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ یہ شاید ہائی کورٹ سے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ سے، پھر صدر صاحب اگلے 10 سال میں پتہ نہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ کریں۔ مجھے امید ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے قانون سے کہ ہم جو ہے وہ مکمل طور پر اس کا جواب طلب کریں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچتا دیکھیں گے، لیکن در حقیقت بھتہ مافیا، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ منظم کرائم کے پیچھے جو لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سزا دیا جانا انتہائی ضروری ہے، لیکن انہیں سزا نہیں دی جاتی، اور وہ جب بچ جاتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ کرائم کی طرف واپس آتے ہیں، منظم کرائم کی طرف آتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ میری جو الفاظ ہیں وہ قبول ہوں، اللہ رب العزت مجھے معاف کرے۔ میں یہی امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان میں عدالتیں، ہم انصاف ہوتا دیکھیں گے۔ سڑکوں پر جن غریبوں کا خون، جن معصوموں کو زندہ جلا دیا گیا، ان لوگوں کے ساتھ انصاف ہوتا دیکھیں گے۔ لیکن حاضرین محترم، انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بھی تجزیہ کرتا ہوں کہ دلی بہت دور ہے۔ میرے الفاظ یہاں پر ہی اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، آپ نے ایک ٹویٹ دیکھا ہوگا کہ سعید غنی صاحب نے ابھی ایک ٹویٹ ڈالا تھا، اس ٹویٹ کے اوپر آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ دیکھیں، اس وقت پیپلز پارٹی ایڈوانس پوزیشن میں ہے جہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک ایجیٹیشن کی پالیٹکس، ٹھیک ہے، اور ایم کیو ایم ہمیشہ سے پاور پالیٹکس کے اندر گورنمنٹ، جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوگی اس کے ساتھ وہ افیلیشن میں ہوں گے، ہمیشہ سے۔ وہ کبھی بھی اپوزیشن افورڈ ہی نہیں کر پاتے۔ ایم کیو ایم لندن ہو، ایم کیو ایم پاکستان ہو، کوئی بھی جماعت ہو، وہ پاور کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، وہ اپنی موت آپ مر جائے گی۔ تو اس وجہ سے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاور میں رہیں۔ سعید غنی بیسیکلی جو نیریٹو پریزنٹ کر رہا ہے اور جو اس کے جواب میں ایم کیو ایم نیریٹو پریزنٹ کر رہی ہے، وہ انتہائی قوم کو نہ صرف ذومانی معاملات میں الجھانے کے لیے ہے، بلکہ دوسری جانب وہ اپنی پولیٹیکل سکورنگ بھی ہے۔
یعنی جب عزیر بلوچ کی بات ہوگی، جب لیاری کی بات ہوگی، پیپلز پارٹی کی انوالومنٹ کی بات ہوگی، یہی لوگ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ کلیم کرتے نظر آئیں گے، امپیچ کرتے نظر آئیں گے، پیپلز پارٹی کے اوپر سٹونز تھرو کرتے نظر آئیں گے۔ جب دوسری طرف کی بات ہوگی، بلدیہ فیکٹری کی بات ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی تھرو کرتی ہوئی، سٹون تھرو کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ حقیقت کے اندر میں تم ہوں، تم میں ہوں، اندر کھاتے یا اندر جو بھی ہے یہ سب عوام کو مصروف رکھنے کے لیے ہے، نہ کہ سب کچھ پبلکلی سنانے کے لیے ہے، پبلکلی بتانے کے لیے ہے۔ عام آدمی کو کبھی بھی نہ تو سچ بتایا جاتا ہے، نہ اس تک اس سچ کو پہنچنے دیا جاتا ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی تالی کے چٹے بٹے ہیں، کائنڈ آف۔ جی بالکل ایسے ہی۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے ان کا ایک، بلکہ نہ صرف یہ، بلکہ جتنے بھی سیاستدان اکراس دا بورڈ آپ دیکھیں گے، آج آپ نے اے پی سی او ٹی دیکھ لی ہے، آج آپ نے جے آئی ٹی دیکھ لی ہے، مختلف جے آئی ٹیز دیکھ لی ہیں، سب یہ باتیں ثابت کرتے ہیں کہ سیاستدان، وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ مجھا مجھا دیاں بہناں ہوندی ہیں، تو بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں۔ تو الٹیمیٹلی سیاستدان کا بھلا کرتا ہی پایا جائے گا۔ آج کا پروگرام اختتام ہوتا ہے۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم۔